بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ضمیر آفاقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی پریس. میں اس وقت جہاں بیٹھا ہوں یہ ایک تاریخ ساز عمارت ہے. یہاں پر انسان بنے بھی ہیں اور وہ پوری دنیا میں انہوں نے سرو بھی کیا ہے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر نسل نو کی نہ صرف تعلیم انہیں دی جاتی ہے بلکہ تربیت کا بھی ایک بہت بڑا عنصر یہاں پر شامل ہے. یہ صرف عمارت نہیں ہے، یہ ملک، معاشرے اور انسان بنانے کی ایک بہت بڑی درسگاہ ہے. میرا مطلب ہے یہ سینٹ اینتھنی اسکول، ہائی اسکول 125 بلکہ اب تو 126واں سال اس کو ہو رہا ہے. یہاں سے نواز شریف، نجم سیٹھی، ہمارے اسپورٹس میں بڑے بڑے نامی گرامی لوگ، سمر مبارک بند اور اس طرح کے بے شمار لوگ یہاں سے فارغ التحصیل ہیں اور جنہوں نے دنیا میں نام کیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر صرف تعلیم نہیں دی جاتی بلکہ ان کی کریکٹر بلڈنگ کی جاتی ہے. انہیں بتایا جاتا ہے کہ جی آپ نے دنیا میں آگے بڑھ کر کیا کرنا ہے. تو یہ ایک وہ ادارہ ہے جہاں پر میں اس وقت ان کے پرنسپل شاہد امروز مغل صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں. اور شاہد امروز مغل صاحب کا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود ایک بہت بڑے انسان ہیں، انسانیت پر بلیو کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر روز ایک نیا پاکستان، نیا انسان، نیا اسکول جو ہے جنم لے. اس حوالے سے جب سے یہ آئے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اس وقت سے اس اسکول کی حالت جو ہے وہ اس قدر بہتر ہو چکی ہے. یہاں پر پودے، گھاس، پھل، سبزیاں، یہ ان کا ایک شعبہ ہے. آج کل یہ بہرحال ایک اس پہ کام کر رہے ہیں کہ جی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اب سائیکلنگ کی طرف بھی آنا چاہیے تاکہ لوگوں کی صحت اچھی ہو. تو ہم بات کریں گے ان سے اور پوچھیں گے کہ جناب اس اسکول کے حوالے سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. تو جناب شاہد امروز مغل صاحب بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو. آپ نے ہمیں وقت دیا کہ یہ تاریخ ساز ادارہ ہے. اس تاریخ ساز ادارے میں جب آپ آئے اور اس وقت اور آپ کے آنے کے بعد یہ 6-7 سالوں میں جو تبدیلیاں ہم نے دیکھی ہیں بڑی خوشگوار تبدیلیاں ہیں اور اتنی خوشگوار ہیں کہ اسے دیکھتے ہوئے لوگوں میں ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ کرج پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے یہاں پر پڑھیں. تو آپ پہلے تو تھوڑا سا اسکول کے حوالے سے بات کیجیے. جی، سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول کا آغاز 1 مارچ 1892 کو پیلی کوٹھی ایمپریس روڈ میں ہوا اور اس وقت صرف یہ ڈے اسکول تھا. تو اس وقت 3 بچوں سے یہ اسکول کا آغاز ہوا اور 1935 میں نارتھ ویسٹ ریلوے نے 5000 روپے کی گرانٹ دی. تو یہ موجودہ بلڈنگ لارنس روڈ پہ 3 لارنس روڈ، جس کو آج کل ہم 3 سسل چودھری لارنس روڈ کہتے ہیں، یہاں پہ اس بلڈنگ کی تعمیر 1935 میں ہوئی. اسکول کے جو سب سے پہلے پرنسپل تھے وہ فادر لیو تھے اور فادر لیو کے بعد میں نے 1 مارچ 2013 میں اس کے 32ویں پرنسپل کے عہدے کا حلف لیا اور چارج لیا. تو 1913 سے لے کر 1921 تک ہم نے دیکھا کہ اسکول نے کافی ترقی کی ہے. اور کیونکہ اس اسکول کے آغاز ہی سے یہ پرنسپلس نے اور اساتذہ نے محنت کے ساتھ بچوں کی ایسی آبیاری کی کہ وہ بچے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے لیڈر ثابت ہوئے. جیسے آپ نے نام بتایا کہ ہم نے نہ صرف پاکستان کو بلکہ دنیا کو بہترین لیڈرز دیے ہیں. جی، بہت سے نام ایسے ہیں کہ وہ جو گم نام ہیں لیکن وہ آج بھی دے یوز ٹو سے کہ وی آر پراؤڈ اینتھونینس. ہم نے اس ادارے نے ملک و قوم کو سیاستدان دیے ہیں، عدلیہ کے بے شمار اچھے ججز دیے ہیں، اسپورٹس مین دیے ہیں اور سوشل سوسائٹی میں سوشل ورکر کے طور پر کام کرنے والے بے شمار نام ہیں. آج جب گراوٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہر جو طبقہ فکر ہے اس میں گراوٹ ہے. جی جی. اس گراوٹ میں آپ جو ہے یہاں کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سینٹ اینتھنی اسکول ہے یہ دوسرے اسکولوں کی نسبت کیا بچوں کو؟ سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول کی ایک جو علیحدہ شناخت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف بچوں کو تعلیم دیتے ہیں بلکہ ان کی تربیت پہ، ان کے ایٹیکیٹس پہ، اقدار پہ، جو ہماری مذہبی اور ہماری معاشرتی اقدار ہے
اس کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں کہ ایک بچہ جو سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول میں داخل ہوتا ہے وہ نہ صرف تعلیمی طور پہ بلکہ ایز اے انسان ہونے کے لیے اس کی جسمانی، نفسیاتی، ذہنی اور مذہبی اقدار جو ہے وہ فروغ پائیں. اس کی وجہ سے جب آپ ہمارے بچے کو سینٹ اینتھنیز اسکول کے بچے کو کسی بھی جگہ پہ بھی دیکھتے ہیں تو یو کین ایٹ ونس ریکگنائز کہ ہی از اینتھونین. تو اس وجہ سے جو ہے کہ بے شمار پیرنٹس اب یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ ان کا بچہ سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کرے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ نے جو یہ ہے سارا کہ آپ ہر وقت متحرک رہتے ہیں، آپ کے آنے کے بعد دیکھا کہ جناب یہاں پہ درخت بھی لگ گئے ہیں، پودے بھی لگ گئے، پیچھے گراس بھی جو ہے بہت بڑی ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ گرین پاکستان کلین پاکستان، کہ اگر بچے گھاس کے پلے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے ہیں یا فٹ بال کھیل رہے ہیں تو اگر وہاں پہ مٹی ہوگی تو ان کی صحت خراب ہوگی. پھر میں نے صرف ایک کنال رقبے سے شروع کیا، پریکٹس کی، کیونکہ مجھے جو پرانے اساتذہ کرام تھے یا جو ہمارے مالی تھے وہ کہتے سر یہ گھاس نہیں ہوتا، یہاں پہ نیچے ملبہ بہت ہے. تو کیونکہ میری بیک گراؤنڈ گاؤں سے ہے اور ہم باقاعدہ ذمہ دار ہیں، ہم نے فصلیں بھی کاٹی ہیں، چارہ بھی کاٹا ہے ان ہاتھوں سے، تو ہم نے دیکھا کہ نہیں گھاس ہوگا اگر ہم محنت کریں گے. تو اس محنت کے ساتھ ہم نے جب ایک کنال رقبے پہ گھاس لگایا وہ بڑا اچھا چلا. تو پھر میں نے کہا بھی نہیں یہ تو چلے گا، اور آج دیکھیے کہ یہ سرسبز و شاداب گھاس گراؤنڈ. ابھی آپ اٹھ کے آئے ہیں، سیشن شروع کیا جی اور اب تقریباً چھٹیوں میں، چھٹی کے دنوں میں بھی ٹریننگ سیشن آپ رکھ رہے ہیں. اس کی افادیت کیا ہے؟ کیوں مطلب یہ سارا کچھ کرتے ہیں کہ اس سے ٹیچر میں کوئی وہ کوالٹی ان کی ڈیولپ؟ جی اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان سروس ٹیچرس ٹریننگ ورک شاپس. تو کیونکہ ہمارے پاس جو ٹیچرز ہیں وہ 30 سال سے بھی ہیں، 40 سال سے بھی کام کر رہے ہیں، 20 سال سے بھی ٹیچرز کام کر رہے ہیں. کیونکہ اسکول کی ایک بڑی خوبصورتی ہے کہ جو بندہ یہاں پہ ٹیچنگ کے لیے آ جاتا ہے یا ویسے کام کے لیے آتا ہے تو اس کا دل نہیں کرتا یہاں سے جانے کو، تو ہم ان کو اتنا اچھا ماحول دیتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ یہ لائف لانگ پروسیس ہے. تو اگر ٹیچر بھی سمجھے کہ اب ہم نے پڑھ لی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم ٹیچرز کے ساتھ ان سروس پروگرام ورک شاپس میں دیتے ہیں اور اپنے ٹیچرز کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ پریزنٹیشن دے اور اپنے نالج کو بہتر کریں، تاکہ اب یہ دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. صحیح ہے. تو آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس لیے ٹیچرز کو، اور ٹیچرز بڑی محنت کے ساتھ اپنی پریزنٹیشن تیار کرتے ہیں اور پھر دوسرے ٹیچرز جو ہے وہ ان کو ان سے افادہ کرتے ہیں. اور یہ ایک انٹر ایکٹیو کلاس ہوتی ہے 90 منٹس کی، کہ ریسورس پرسن بھی اور باقی ٹیچرز بھی اس میں بڑی گہری دلچسپی سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ آپ اسٹاف کے لیے بھی بہت زیادہ کوئی پروگرام ارینج کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کرسمس کے حوالے سے، کبھی عید کے حوالے سے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے بھی آپ بہت بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں. یہ ایک ایسا جسٹر ہے کہ جس سے اس سوسائٹی میں عام ہونا چاہیے، باقی جگہوں پہ میں نے ایسا نہیں دیکھا. یہ جذبہ محرکہ آپ میں کہاں سے تھا؟ یہ جو جذبہ محرک، اس کے پیچھے جو اس جذبے کی روح رواں ہیں وہ ہمارے آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ ہیں. اچھا. کیونکہ آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ خود ماہر تعلیم ہے جی، اور وہ اسکول کے تعلیمی اور انتظامی ماحول میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ بار بار ہمیں پش کرتے رہتے ہیں کہ ہم اس قسم کی دیکھیں. ابھی کل حافظ وہ طاہر شریف صاحب تشریف لائے تو انہوں نے اس چیز کا آغاز کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ آگاہی بھی دینی ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کے مقدس مقامات کا احترام کریں. سیباسٹین فرانسس شاہ نے کہ ہم نے اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں. تو اس طرح سے وہ آرچ بشپ صاحب جو کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ ہمارے اسکول کے چیئرمین ہیں، بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین ہیں، اور گاہے بگاہے ہمارے اسکول کے پروگرام میں دلچسپی لیتے ہیں اور از آلویز اویلیبل ٹو سینٹ اینتھنیز. وہ مینٹور ہیں. جی اور ان کا بڑا نام ہے. جی ان کی بڑی کریڈیبلٹی ہے اور اس ملک کے لیے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ آپ کی سرپرستی فرما رہے ہیں. اور اسی وجہ سے بھی شاید، بلکہ میں نے یہ سنا تھا پچھلے دنوں کہ یہ تو ایک اب آگے کالج کے بعد یونیورسٹی کی طرف انشاءاللہ. جی بالکل بشپ صاحب کی یہ ویژن ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک تاریخ ساز اقدام ہوگا. آپ کے سے صاحب کی یہی ویژن ہے. وہ آج کل مونسری سے داخل اور یونیورسٹی تک گیا اور یہ بہت بڑی اسی پہ جا رہی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ اکثر یہاں پہ بہت سارے پارٹیاں بچوں کے لیے، کبھی مینگو، کبھی یلو، کبھی اس طرح کی چیزیں بچوں کے ساتھ آپ بہت گھل مل جاتے ہیں. نارملی اس طرح کی ایکسرسائز دوسرے اداروں میں اتنی زیادہ نہیں ہے، وہاں بھی ہوگی لیکن کم ہے.
تو آپ کا بچہ ابھی تک آپ کے اندر موجود ہے؟ جی بالکل ایسے ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ اسکول میں آتا ہے تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جب اسکول کی گیٹ سے داخل ہوتا ہے تو وہ ناٹ آل بٹ میجورٹی آف دا بچے جو ہے نا وہ روتے ہیں کہ ہم نے اندر نہیں جانا. تو اگر ہم ان بچوں کو گھر جیسا ماحول نہ دیں، ان کو باپ کی شفقت نہ دکھائیں، تو وہ جو ہے نا کہ اس عمارت کو عجیب سمجھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بچہ جب اسکول میں آ جاتا ہے تو اس کو گھر جیسا ماحول اور گھر جیسی پرورش دینی چاہیے، تاکہ بچے کی برتھ ڈے ہو تو اس کو پتا ہو کہ میرا باپ تو نہیں ہے لیکن پرنسپل ہے مجھے کیک کھلانے کے لیے. وہ بچے خوش ہوتے ہیں. اور پھر پیرنٹس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ اگر ہم نہیں ہیں تو پرنسپل بچوں کی لک آفٹر کر رہے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. بہت خوبصورت آپ کی باتیں، ہم چاہیں گے کہ آپ سے گائے بگائے کرتے رہیں. آخری پیغام میں آپ سے یہ لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ ٹیچرس، اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس، یہ تین ٹرائنگل ہیں جن کے بغیر کوئی معاشرہ چل نہیں سکتا، اور انہوں نے آگے بچوں کو بھی انہوں نے آگے لے کر ان کے لیے آپ ان کو بھی جامع پیغام دینا چاہیں. جی میرا پیغام یہ ہے نہ صرف اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے، بچوں کے لیے، بلکہ پوری پاکستانی قوم کے لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کرنی ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ ہمارے پاس دنیا کا بحر بے کراں ہے، جہاں پہ ہم نے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے لیڈر بننا ہے. اور یہ کام صرف اور صرف محنت سے ہے. ہم اساتذہ محنت کر رہے ہیں، پیرنٹس محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کرنے والا ہر ایک بچہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہترین رہنما ثابت ہوگا. یہ تھے جی شاہد امروز مغل صاحب، پرنسپل ہیں یہاں پر، اس لیے کہ 7-8 سال سے میں ان کو یہاں دیکھ رہا ہوں، ان کی خدمات کو، اور بہت سارے پروگرام میں نے خود بھی اٹینڈ کیے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی بھی اسکول کی کامیابی اس کے پرنسپل کی محرونے میں نہ دو. اگر پرنسپل ویژنری ہے، نئی جدت کو اپناتا بھی ہے اور اس کو آگے بڑھاتے بھی ہیں، تو وہ اسکول نہ صرف کامیاب ہوتے ہیں بلکہ وہاں سے پڑھنے والے بچوں کے اندر کانفیڈینس بلڈ ہوتا ہے، وہ جا کر سرو کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں 125-26 سال میں سینکڑوں نہیں لاکھوں بچے یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں، اور دنیا بھر میں وہ کام کر رہے ہیں، اور صرف پاکستان کا نام روشن نہیں کر رہے بلکہ اس اسکول کا نام بھی روشن کر رہے ہیں. اور جہاں پر جس بچے کے سی وی میں سینٹ اینتھنی ہائی اسکول آتا ہے اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو آپ نے ان سے گفتگو سنی، انہوں نے بتایا کہ تعلیم کے لیے، کامیابی کے لیے والدین کو کیا کرنا چاہیے، بچوں کو کیا کرنا چاہیے، اور ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. اس حوالے سے میں یہاں پر صرف ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں کہ پیرنٹس بنیادی اکائی ہیں کسی بھی معاشرے کی. پیرنٹس کو اپنے بچوں پر اسی طرح سے توجہ دینی چاہیے جس طرح سے اپنے وہ دیگر کاموں سے دیتے ہیں. اگر وہ بچوں کی اسکول نے تو آپ کو تعلیم دینی ہے، تربیت بھی دینی ہے، لیکن ان کی کیئر ٹیک آپ نے کرنی ہے. تو آپ اپنے بچوں کو اپنا بچہ بھی سمجھیں بلکہ دوسروں کے بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھیں. ماحول کو اگر ہم پرامن بنائیں گے، محبت والا بنائیں گے، تو یہ ملک ایک دن ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر محبت کی شگوفے پھوٹیں گے، ہم ایک دوسرے سے باہمی مل کر چلیں گے. اور اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے. سٹی پریس کو آپ دیکھتے رہیے، چینل ہمارا سبسکرائب کیجیے، اور ہم آپ سے اس حوالے سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.